میں آپ کو بتاؤں واللہ میں جینوئنلی بلیو کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ مسلمان تھے اندر سے, مجھے 1% بھی اس میں شک نہیں ہے. اندر دین تو آپ کو کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے نا ظاہر ہے, یعنی میں اندر سے یہ کہتا ہوں, ان کے اندر کی بات نہیں کر رہا, میں اپنے اندر سے یہ اندر سے یقین رکھتا ہوں کہ وہ مسلمان تھے. نہیں یعنی آپ وثوق سے کہہ رہے ہیں؟ جی وثوق کے ساتھ. یعنی میں یہ اس لیے آن کیمرہ یہ بات کروں کہ لوگ سمجھتے ہوں کہ شاید میں اگر کے بارے میں ہارڈ لائنر ہوں تو میں شاید نجی محفلوں میں کوئی اور بات کرتا ہوں اور کیمرے میں اور کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے. معاویہ مسلمان ہے, حالانکہ یہ وہی انجینئر صاحب ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ کے اقوال کی طرف آ جائیں, رسول اللہ کے اقوال کی طرف آ جائیں, رسول اللہ کے احادیث کی طرف آ جائیں. نہ میں بابی ہوں نہ وہابی ہوں, بابوں کی نہیں مانتا, فلاں کی نہیں مانتا, علمی کتابی ہوں, اور رسول اللہ کے احادیث کتاب و سنت کتاب و سنت کتاب و سنت. لیکن یہاں پہ یہ پھر سنت اور رسول اللہ کی حدیث کو بھول جاتے ہیں. یہاں پھر یہ پھر اصلاً رسول اللہ کی حدیث کی بات ہی نہیں کرتے. بھائی آپ اندر سے مانتے ہیں نہیں مانتے وہ ہمیں سروکار ہی نہیں ہے, آپ معیار حق نہیں ہے. آپ اپنے اس موقف کے اوپر احادیث پیش کریں, ہم احادیث پیش کرتے ہیں, رسول اللہ کے احادیث پیش کریں کہ معاویہ کی موت کے بارے میں, معاویہ کے کفر و اسلام کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے, وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں. کیوں پیش نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے چونکہ آپ مشہور ہے آپ کے بارے میں کہ آپ چھوٹے بابوں کو رگڑا لگاتے ہیں, بڑے بابوں کا دفاع کرتے ہیں. دراصل آپ بڑے بابوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ وہ کافر تھے یا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا, چونکہ بات کہیں اور جاتی ہے, پھر آگے جو ہے نا ایک اور سیڑھی کی طرف بات چلتی ہے. اس سے جان بچانے کے لیے, اسے فرار کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں مسلمان ہیں, ہاں کچھ کام غلط ہوئے ہیں, نہیں مسلمان ہیں بس کام غلط ہوئے, لہٰذا اب کیا کرتے ہیں تاکہ اس سے آگے بڑے بابوں کا دفاع کیا جائے, اس کو مسلمان مان کر اس کے کچھ کاموں کے اوپر اعتراض کیا جائے, تمام باتیں ختم. لیکن رسول اللہ کے احادیث کی طرف یہاں پہ یہ رجوع نہیں کریں گے. میں آپ کے سامنے آج رسول اللہ کی احادیث رکھتا ہوں, ان احادیث سے معلوم ہوگا کہ معاویہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. یعنی میں خود فیصلہ نہیں کرتا, یہ تو انجینئر صاحب نے تو اپنا فیصلہ سنا کہ وہ اندر سے بھی مان ہے. نہیں, میں اپنے فیصلہ نہیں سناتا, میں رسول کی احادیث سناتا ہوں. جس قرآن کتاب و سنت رسول کے احادیث, بابوں سے دوری, فلاں فلاں, ان الفاظ کے اوپر جتنا انجینئر صاحب نے تاکید کی ہے اسی کے منہج کے اوپر کچھ احادیث رکھتا ہوں. بسم اللہ کریں, ان احادیث کو نقد کریں, کہیں کہ یہ احادیث ٹھیک نہیں ہے, کہیں کہ اس میں فلاں راوی کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے, کہیں کہ اس میں فلاں راوی اختلاط کا شکار ہو چکا ہے, کہیں کہ اس میں فلاں راوی مدلس ہے. یہ جتنی باتیں آپ کر سکتے ہیں کر لیں, جتنی بھی کر سکتے ہیں کر لیں ان روایات کے اوپر جو ابھی آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں, جو خود معاویہ کے بارے میں ہے اور رسول کی احادیث ہیں. یعنی حدیث میں کسی اور بابے کی نہیں لا رہا ہوں کہ آپ کہیں نہیں بابوں کا اسلام ہے, بابوں کا اسلام تو ہم نہیں مانتے, ہم جو ہے وہ کتاب و سنت علمی کتابی لوگ ہیں. تو یہ علمی کتابی کتاب سے ابھی لا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو معاویہ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اندر سے بھی ان کو مسلمان مانتا ہوں, اس کے اوپر دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں. یہاں پہ آپ رسول اللہ کے احادیث کو ترک کر رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں. اے کاش آپ رسول اللہ کے احادیث بیان کرتے لوگوں کے سامنے. ان احادیث کے اوپر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, اور چونکہ اگر آپ ان احادیث کو مان لیں تو ایک اور سیڑھی تک بات چلی جاتی ہے. اس لیے جان بچانے کے لیے, تاکہ ان کو آپ بچا لیں, تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں مسلمان ہیں لیکن کچھ کاموں کے اوپر اعتراض. یہ بہت ہی نیا مضحکہ خیز بات ہے کہ آپ جن شعارات کے اوپر, جن شعاروں کے اوپر لوگوں کو آپ دعوت کریں اور کہیں کہ ہم تو قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں, یہ اور وہ جتنی باتیں آپ کر سکتے تھے آپ نے کی ہیں. لیکن یہاں پہ آ کر پھر آپ بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ کی احادیث کیا ہیں, انہوں نے معاویہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے, جو معاویہ کے اسلام پہ دلالت کرتے ہیں یا نہ غیر اسلام پہ دلالت کرتے ہیں, واضح الفاظ میں صحیح سندوں کے ساتھ, واضح الفاظ میں صحیح سندوں کے ساتھ. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمارے دوستوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ کیا کہتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے میں رکھتا ہوں انصاب الاشراف. یہ دیکھ لیں کتاب انصاب الاشراف, اگر آ جائیں کتاب انصاب جناب بلازری کی کتاب ہے. یہ آپ دیکھیں یہاں پہ 5ویں جلد پر دارالفکر سے چھپی ہے, صفحہ نمبر 134 پہ. عبداللہ بن عمرو بن العاص, یہ وہی عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے انجینئر صاحب, جس عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت آپ صحیح مسلم سے پڑھتے ہیں معاویہ کی مذمت میں. اسی عبداللہ بن عمرو بن العاص کی ایک اور حدیث بھی ہے
جو کہ آپ نہیں پڑھتے. ایک اور حدیث جو کہ آپ نہیں پڑھتے, یہاں پہ موجود ہے, آپ پڑھ لیجئے, اہل سنت کے سامنے رکھ لیجئے حدیث. عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ, وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم کے پاس موجود تھا. نبی کریم نے کہا یطلع علیکم من ھذا الفج رجل یموت علی غیر ملتی, اس درے سے, اس راستے سے ایک شخص ابھی آئے گا کہ جو اسلام کی موت پہ نہیں مرے گا, کفر کی موت پہ مرے گا. علی غیر ملتی. عبداللہ بن عمرو بن العاص, عمرو بن العاص کا بیٹا عبداللہ, خود بھی صحابی آپ کے ہاں, اس کا باپ بھی صحابی آپ کے ہاں, وہ یہ روایت نقل کرتے ہیں رسول کریم سے. اور وہ جب یہ حدیث سنتے ہیں تو وہ کیا فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں وَكُنْتُ تَرَكْتُ أَبِي قَدْ وُضِعَ لَهُ الْوُضُوءُ, کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو چھوڑا تھا, وہ وضو کر رہے تھے. فَكُنْتُ كَحَابِسِ الْبَوْلِ مَخَافَةَ أَنْ يَجِي, بہت ڈر لگا مجھے, ایسی حالت میں ہوا جیسے ایک انسان کو سخت پیشاب آیا ہو, ایسی حالت میں ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے والد آ جائیں یہاں سے اور یہ حدیث اس کے اوپر فٹ ہو جائیں. کون سی حدیث؟ ایک شخص آئے گا اس راستے سے, اس فج سے, اس درے سے, کہ جس کی موت اسلام کی موت نہیں ہوگی. یموت علی غیر ملتی, جو اسلام کی موت پہ نہیں مرے گا. لیکن رسول اللہ کے واضح الفاظ ہیں, بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں. عبداللہ بن عمرو بن العاص وہ بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں قال, کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص, فطلع معاویہ, دیکھا کہ وہاں سے کون آیا, معاویہ. فقال النبی هو هذا, اسی کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہے جو مرے گا لیکن میری ملت پہ نہیں, اسلام پہ نہیں, غیر اسلام پہ مرے گا. اور رسول اللہ تو فرماتے ہیں کہ ان کی موت اسلام کی موت نہیں ہے. آپ کیسے کہتے ہیں میں اندر سے بھی مانتا ہوں کہ وہ مسلمان ہیں؟ کس دلیل کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس ان احادیث کا؟ اس کے بعد دوسری حدیث بھی آپ دیکھیں, وہ بھی یہی ہے, وہاں پہ بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ نے یہ حدیث فرمائی ہے, بالکل وہی اس کے ساتھ. لیکن اب دیکھیں کہ اس میں جو راوی ہیں اسحاق ہیں, عبد الرزاق ہیں, اور اس کے بعد معمر ہیں, ابن طاووس ہیں, اس نے اپنے والد طاووس سے, اور اس نے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے. بسم اللہ, اگر رد کر سکتے ہیں تو رد کریں اس پہ, یعنی کسی بھی راوی کو آپ رد کر سکیں تو رد کریں. آپ سے پہلے بھی آپ کے علماء نے کوشش کی ہے کہ اس حدیث میں معاویہ کا نام چھپائے. یہ میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کے علماء نے کوشش کی ہے کہ معاویہ کا نام چھپا لیں, یہ کوشش کی ہے. ذرا دیکھ لیں, یہ ہے المعجم الکبیر. معجم الکبیر یہ طبرانی صاحب کی کتاب ہے. معجم الکبیر جیسے حوالے آپ بہت دیتے ہیں, اس کے 13ویں جلد پر صفحہ نمبر آپ دیکھیں 485 پہ یہی روایت نقل کرتے ہیں. اور اسی روایت کو آپ دیکھیں اسی سند کے ساتھ. اب دیکھیں محمد ابن اسحاق, اور پھر اس نے اپنے والد سے عبد الرزاق سے, معمر سے, ابن طاووس سے, اس نے اپنے والد سے طاووس سے, اور پھر اس نے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے, وہی روایت. لیکن نیچے کیا کہتے ہیں, ذکرہ الحیثمی فی مجمع الزوائد, کیا کہتے ہیں, رجالہ کیا ہے, صحیح بخاری کے رجال ہیں, سارے رجال ثقہ ہیں, وہ افراد اس میں موجود ہیں, یہ حیثمی کے. اس روایت کو طبرانی صاحب جب نقل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں 486 صفحے پہ, دیکھیں ذرا میں بتا دوں نا کہ یہ معاویہ کو چھپانے کے لیے کیا کرتے ہیں. یہ وہی سیم وہی الفاظ, سیم وہی سند, اسی سند کے ساتھ, انہی الفاظ کے ساتھ. کیا کہتے ہیں, فطلع رجل غیرہ, ایک اور شخص, یعنی جو عمرو بن العاص نہیں تھا, ایک اور شخص وہاں سے آیا. کیوں نام کیوں نہیں لیا معاویہ کا؟ صحیح سند سے انصاب الاشراف میں موجود ہے وہ معاویہ ہے, یہاں کیوں نام نہیں لیا؟ چھپایا ہے معاویہ صاحب کو. اس کے بعد والی جو روایت ہے وہاں بھی فطلع غیرہ, ایک اور شخص آیا. اس کو ہم کیا کہیں, یعنی ہم خیانت نہ کہیں یہ کہ یہ خیانت نہیں ہے رسول اللہ کی احادیث کے ساتھ. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اس درے سے آئے گا جس کی موت کفر کی موت ہوگی. پھر خود صحابی رسول کہتے ہیں, عبداللہ بن عمرو بن العاص کیا کہتے ہیں, فطلع معاویہ. کون آیا؟ معاویہ آیا. آپ نے معاویہ کا نام چھپایا ہے اور اس کی جگہ پہ کیا لکھا ہے, فطلع رجل غیرہ, ایک اور شخص آیا. کیا کہیں ہم؟ یہی کہیں گے نا آپ نے خیانت کی ہے, یہی کہ آپ لوگوں سے چھپا رہے ہیں ان باتوں کو, یہی کہہ رہے ہیں نا. چونکہ
آپ مقابلہ نہیں کر سکتے صحابہ کے حوالے سے اپنے لوگوں کا، چھپا رہے ہیں۔ اور اس میں بھی آپ نے کہا میں اندر سے یہ کہہ رہا ہوں، اندر سے کہہ رہا ہوں۔ دراصل آپ وہی ہیں جنہوں نے اس حدیث میں معاویہ کا نام چھپایا ہے، آپ انہی کی ایک اور شکل میں بات کر رہے ہیں جو معاویہ کا نام چھپایا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں رسول اللہ کے مقابلے میں آئے ہیں۔ ابھی تک آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے رسول کے مقابلے میں لوگ آئے ہیں، انہوں نے اپنے کلمے پڑھوائے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، یہ ہے اور وہ ہے، یہاں پہ آ کر بھول جاتے ہیں، یہاں پہ آپ رسول اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں میں اندر سے بھی مانتا ہوں کہ وہ کیا ہے، وہ مسلمان ہے، اور یہاں پہ رسول اللہ کی حدیث کیوں بیان نہیں کرتے؟ کر بھی نہیں سکتے۔ جب استدلال کرتے ہیں اپنے لیے تو پھر وہاں پہ سب کچھ وہ بھول جاتے ہیں۔ مجمع الزوائد میں بھی انہوں نے کہا ہے، جو کہ میں نے اسکین سے بھی دکھا لیکن میں اپنے اصل کتاب سے بھی دکھا دوں، یہ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، یہ آپ دیکھیں اصل کتاب سے، وہاں تو میں نے حاشیے سے دیکھا ہے نا، یہ خود اس کے اصل اس میں دیکھیں حیثمی کی جزء ثانی پہ دوسری جلد پہ صفحہ نمبر 185 پہ آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں، وَكُنْتُ تَرَكْتُ أَبِي فِي الْمَنْزِلِ فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ هُوَ فَطَلَعَ رَجُلٌ غَيْرُهُ، ایک اور شخص پھر وہاں سے آیا، رسول اللہ نے کہا ہاں یہی ہے، وہ دوسرے شخص کا نام نہیں تھا، نام موجود تھا۔ اچھا دوسرا دیکھیں پھر اس کے بعد سے خود کیا کہتے ہیں، رواہ الطبرانی فی الکبیر رجالہ رجال صحیح الا ان فیہ رجلا لم یسمی، ایک ایسا شخص جس کا نام نہیں ہے، یعنی حقیقت ہے، یعنی اہل سنت کے ہاں یہ بڑا اس طریقے سے کام لیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو چھپانے کے لیے رسول اللہ نے لعنت کی ہے فلاں و فلاں پر، فلاں و فلاں پہ لعنت کی ہے، نام نہیں لیے ہیں، نام نہیں لیے۔ رسول اللہ دعائے قنوت میں فلاں فلاں پہ لعنت کرتے تھے، نام نہیں لیے ہیں۔ اسی طرح فلاں شخص نے شراب پی ہے، نام نہیں لیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ فلاں شخص پہ لعنت کریں، نام نہیں لیا ہے۔ یعنی ایسے کتنے جو ہے وہ موارد ہیں جو ہم نے ولی اسد ٹی وی چینل پہ، یعنی وہاں پہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں، ہم نے پوری ایک سیریز ریکارڈ کی ہے، کوئی 25-30 ویڈیوز ہم نے ریکارڈ کی کہ اہل سنت نے یہ خیانتیں کی ہیں۔ ہم اینڈ پہ یہی کہتے ہیں، مؤدبانہ آپ سے گزارش ہے آپ ان مسائل میں کبھی بھی آپ یہ نہ کریں کہ آپ آ کر اس کو چھپانے کی کوشش کریں، چھپائیں نہیں، چھپائیں گے تو خود آپ پھنس جائیں گے۔ اچھا اسی طرح دیگر کتابوں میں بھی یہ بات آئی ہے، مثلا میں ابھی آپ کو دکھا دوں، یہ تاریخ الطبری میں ہے، تاریخ الطبری اس کے 10ویں جلد پر صفحہ نمبر 85 پہ آپ دیکھیں، بالکل یہی روایت موجود ہے، سیم یہی روایت۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ یہاں سے ایک شخص آئے گا میرے امت میں سے یحشر علی غیر ملتی، قیامت کے دن وہ مسلمان ہو کے محشور نہیں ہوگا، مسلمان ہو کے محشور نہیں ہوگا۔ کون ہے؟ فطلع معاویہ، پھر معاویہ اس میں آیا۔ یہ آپ ہی کی کتاب سے، یعنی تاریخ طبری سے، تاریخ اصبہان میں بھی یہی بات ہے۔ یہ کتاب تاریخ اصبہان یا اصبہان، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابی نعیم کی ہے، ابی نعیم کی، یہاں پہ دوسری جلد پر صفحہ نمبر 77 پہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ نقل کر کے کہتے ہیں فطلع فلان، انہوں نے بھی وہی طبرانی والا کام کیا ہے، فلان کا لفظ لکھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انصاب الاشراف میں، تاریخ طبری میں انہوں نے باقاعدہ نام لکھے ہیں، لیکن ان کے بعض علماء نے آ کر کیا ہے، معاویہ کے نام کو چھپایا ہے۔ ہم پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ اے کاش آپ اس طرح کے مسائل میں رسول اللہ کے احادیث نہ چھوڑ دیں۔ آپ چھوٹے بابوں کو تو رگڑا لگاتے ہیں، لیکن آپ بڑے بابوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک معاویہ بھی ہے کہ معاویہ کے کچھ کاموں کو رگڑا دے کر، چونکہ اس کا دفاع آپ کر بھی نہیں سکتے، ناممکن ہے آپ کے لیے، ورنہ آپ بالکل انہی کی طرح ہوں گے جن کے آپ ابھی تک مخالفت کرتے آ رہے ہیں اور ان کے اسلام کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں آپ رسول اللہ کی احادیث بیان نہیں کر سکتے۔ یہ کسی شیعہ نے یہ حدیث بیان نہیں کی ہے، یہ کسی شیعہ کی حدیث نہیں ہے، کسی شیعہ کی کتاب میں نہیں ہے، یہ آپ کے اہل سنت کی کتاب میں اہل سنت کی سند کے ساتھ آپ کے صحابہ نے نقل کی ہیں معاویہ کے بارے میں، جو کہ آپ کے سامنے ہم نے سکین رکھ لی کہ یہ ہے احادیث اور اس کی سند ٹھیک ہے، جو میں نے پڑھ لی ہے انصاب الاشراف سے، سند بالکل درست ہے۔ سند کے اوپر آپ کو کوئی اشکال ہو تو بسم اللہ آپ کر لیں، ایک ایک راوی میں نے بتا دیا، ایک ایک راوی اس کا جو ہے وہ درست ہے۔ اس پہ اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔